السلام علیکم، میں ہوں امیر عباس۔ آج وفاقی وزیر خزانہ نے 18,877 ارب روپے کا بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کیا۔ تفصیلات کے مطابق دفاع کے لیے 2,122 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ گریڈ 17 سے 22 کے سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی پینشن میں 22% اضافہ ہوگا۔ کم از کم ماہانہ اجرت 32,000 سے بڑھا کر 36,000 کر دی گئی ہے۔ گریڈ 1 سے 16 کے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 25% اضافہ۔ پینشن پر 1,014 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ سالانہ 6 لاکھ آمدن پر ٹیکس چھوٹ برقرار رہے گی۔ ایکسپورٹرز کی آمدن پر 29 سے 35% تک ٹیکس لاگو ہوگا۔ لائٹ ڈیزل پر لیوی 50 سے بڑھا کر 75 روپے کرنے کی تجویز اور پیٹرول پر لیوی 60 سے بڑھا کر 80 روپے کر دی گئی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ بڑھا کر 593 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 1500 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ آئندہ مالی سال ایف بی آر کا ٹیکس ہدف 12,970 ارب روپے ہوگا۔ سیلز ٹیکس کی چھوٹ، رعایتی شرح اور استثناء ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ $50,000 مالیت کی درآمد گاڑی پر ٹیکسز اور ڈیوٹیز بڑھانے کا فیصلہ۔ موبائل فونز کی مختلف کیٹیگریز پر 18% سیلز ٹیکس لگے گا۔ درآمدی لگژری گاڑیوں کی درآمد پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا فیصلہ۔ شیشے کی درآمدی مصنوعات پر ڈیوٹی ختم کرنے کا فیصلہ۔ سٹیل اور کاغذ کی مصنوعات کی درآمد پر ڈیوٹیز کی شرح بڑھانے کا فیصلہ۔ نان فائلرز کے لیے کاروباری ٹرانزیکشن پر ٹیکس میں نمایاں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ نان فائلر سے ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس 1% سے بڑھا کر 20 سے 25% کر دیا گیا ہے۔ سیمنٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 2 سے بڑھا کر 3 روپے فی کلو کر دی گئی ہے۔ نئے پلاٹس، رہائشی اور کمرشل پراپرٹی پر 5% ایکسائز ڈیوٹی نافذ کر دی گئی ہے۔ ہائیبرڈ گاڑیوں کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹی میں چھوٹ کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ جی ایس ٹی کی شرح 18% کرنے کی تجویز ہے۔ بیرونی قرضوں پر سود کی رقم 1,158 ارب روپے رکھی گئی ہے۔ بجٹ میں برآمدات کا ہدف 32.7 ارب ڈالرز، درآمدات کا ہدف 58 ارب ڈالرز، ترسیلات زر کا ہدف 30.6 ارب ڈالرز اور مالی خسارے کا تخمینہ 9,600 ارب ڈالرز رکھا گیا ہے۔ بجٹ میں مجموعی اخراجات کا تخمینہ 24,710 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے معروف معتبر ماہر ٹیکس امور اور ماہر معیشت ڈاکٹر اکرام الحق صاحب۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بات تو واضح ہے کہ مہنگائی کی طرف معاملات آگے کی طرف جائیں گے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ لگژری آئٹمز ہوں گے، لیکن بہرحال ان کا اثر بھی کہیں نہ کہیں پڑتا ہے پورا جو معاشی سائیکل ہے، تو مہنگائی تو کم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ جی بالکل درست فرمایا۔ دو چیزیں جس کی وجہ سے ہمارے یہاں بہت کچھ انفلیشن ہوتی ہے، یعنی افراط زر کی بہت بڑی وجہ یہاں پہ ایک تو ٹیکسوں کی وہ شرح ہے جس کو ہم اپنے جو یوٹیلیٹیز بل ہے اس میں شامل کر لیتے ہیں، اور دوسرا جب پیٹرولیم پرائسز ہماری کچھ تو ڈیویلیویشن کی وجہ سے اور کچھ اس کے اوپر جب ہم پیٹرولیم لیوی، اور اب تو وہ 18% کا سیل ٹیکس کا مطالبہ بھی IMF نے کیا تھا، اب یہ دو آئٹمز کی وجہ سے پھر ہر چیز کی جو قیمت ہے وہ بڑھتی ہے۔ تو ایک طرف تو حکومت چاہ رہی تھی کہ وہ ڈاکومنٹیشن بھی کرے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نان فائلرز والا سلسلہ پھر جاری بھی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی انکم کما رہا ہے، اس کے اوپر ایک ٹیکسیشن ہے، تو اس سے محض یہ کہنا کہ ہم ود ہولڈنگ زیادہ لے لیں گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا، یہ بات بھی کسی بھی آپ ایسی جگہ جہاں کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہو نامناسب بات سمجھی جاتی ہے۔ یا تو آپ ٹیکس کمپلائنٹ ہیں یا پھر آپ ٹیکس ڈیفالٹر ہیں اور بیہائنڈ دی بار ہونا چاہیے آپ کو۔ یہ تو بالکل دنیا کا اصول ہے۔ ہمارے ہاں یہ بہت غلط طریقہ استعمال کیا گیا ہے۔ انفورسمنٹ کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کو جو بھی انفلوز ہیں، لوگوں کے جو آؤٹ فلوز ہیں، وہ ان کے اوپر عبور حاصل ہو، کیونکہ اب ڈیجیٹائزیشن کا زمانہ ہے، اور بہت سے ممالک جو ہم سے بہت جو ہے، ویسے اگر ان کو آپ پاپولیشن کے اعتبار سے دیکھیں، ریسورسز کے اعتبار سے دیکھیں، تو وہاں آپ تو پری پیڈ ریٹرن لوگوں کے گھر آتی ہے کہ جی یہ آپ کے معاملات ہیں، آپ اس میں کوئی رد و بدل کر دیں۔ ہم بجائے آگے جانے کی طرف پیچھے جا رہے ہیں۔ اب ریٹیلرز پہ براہ راست ٹیکس لگانے کو پھر ایک دفعہ اوائڈ کیا گیا ہے، اور جو کہا گیا ہے کہ ان کی مینوفیکچررز اور جو سپلائرز ہیں وہ 2.5%، تو وہ تو پاس آن آئٹم ہوگا، وہ تو ان پہ کوئی ٹیکس نہ لگا، ان کی ایکچوئل سیلز پہ پھر بھی ہم نہ کیپچر کر سکے۔ اور ایگریکلچر جس پہ بڑا زور تھا کہ ہم کم از کم اس ایریا کو جہاں صرف زمینیں ہی
کرائے پہ دی جاتی ہیں، خود کاشتکاری نہیں کی جاتی، اس کو صوبوں کی ڈیفینیشن سے نکال کر وفاقی ٹیکس بنایا جائے. کیونکہ ایک گھر کو رینٹ آؤٹ کرنے میں یا ایک زمین کو رینٹ آؤٹ کرنے میں کیا فرق ہے. وہ تو اس زمانے میں اس کو ایگریکلچر کو صوبائی سبجیکٹ پر رکھا گیا، تو اس کی جو ڈیفینیشن پرووائڈ کی لاء میں، اس میں یہ تھا کہ جہاں کاشتکاری ہو اور آپ ایسی پروڈیوس کریں جو مارکیٹ کے لیے جانے کے قابل ہو. اب تو وہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں، بس انہوں نے اپنی زمینیں جو ہے وہ لوگوں کو کرائے پہ دے رکھی ہیں، اور خود نہ ان پٹ میں کوئی حصہ لیتے ہیں، نہ ان کا کوئی وہاں اس سے کوئی تعلق ہے. تو میرے خیال سے یہ اس بجٹ کے اندر جو اگر واقعی آئی ایم ایف کی پرسکرپشن کو فالو کر رہے تھے، تو 3 چیزوں کی تو براہ راست ہم نے وائلیشن کی ہے. یعنی کہ ریٹیل سیکٹر پہ بھی ہم کوئی افیکٹو ٹیکس نہیں لگا سکے ہیں، ایگریکلچر سیکٹر اسی طرح سے باہر ہے. اور تیسرا، باوجود اس کے سبسڈیز اور اس بات سے منع کیا گیا تھا کہ انٹارگیٹڈ سبسڈیز نہ رکھی جائے، اور بے جا قسم کی ہم ترقیاتی پروگرام کے نام کے اوپر جو فنڈز ہم اپنے الیکٹڈ لوگوں کو دیتے ہیں، حالانکہ کا کام تو قانون سازی ہے، نہ کہ یہ فنڈز لینا ہے، وہ بھی ہم ایگزیکٹلی. نے نہیں چھوڑے. تو اس کی وجہ سے میں دیکھتا ہوں کہ نہ تو ہم نے آئی ایم ایف کی پرسکرپشن کو فالو کیا ہے. ہاں. اور یہ بھی آپ امیر بھائی صاحب ذرا غور کیجیے کہ پھر وہی کہانی ہے کہ اگر آپ نے 9.775 ٹریلین کا، یعنی کہ آپ نے سود کی مد میں ڈیٹ سروسنگ میں رکھ دیا ہے، تو وفاقی حکومت اگر اتنے ٹیکسز لگانے کے باوجود، انفلیشن کرنے کے باوجود، اکانومی کو ایک سٹارٹ نہ دینے کے باوجود، پھر بھی 2 ٹریلین کا قرضہ تو لے ہی رہی ہوگی. جب وہ 57.5% صوبوں کو دے دے گی، تو انہوں نے تو کوئی مسئلہ بھی. یہ اصل جو مین سٹرکچرل ہمارے ڈیفیکٹ ہے، اس کو تو دور کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی. صحیح. ہاں، وہ جو ہارڈ ساتھ ریٹرک ہوتے ہیں، جی ہم ریفارم کریں گے، یہاں یہ ہماری پالیسی گائیڈ لائن ہوگی، مگر جب ایکچوئل ہم چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ تو بالکل اس کے اگینسٹ ہوتی ہیں. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یعنی کہ ایک طرح سے اس بجٹ میں بھی سیم اولڈ یعنی کہ مولڈ ہے، کوئی نئی بات نہیں کی گئی، صحیح. بالکل وہی پالیسیز ہیں کہ آپ ریونیو بڑھانے کی طرف جائیں، فگر زیادہ رکھ لیں، پھر وہ پوری نہ کریں. ایکسپینڈیچر آپ دیکھ لیجئے، پچھلے سال کے ایکسپینڈیچر میں 33% کا اضافہ ہوا ہے، جس کے لیے اب ایڈیشنل گرانٹ مانگی جائیں گی. تو یہ تو وہی پرانی اولڈ جو ہے وہ سیڈ سٹوری ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب، ریئل اسٹیٹ پہ 15% ٹیکس، سیمنٹ پر 3%، نئے پلاٹس، رہائشی اور کمرشل پراپرٹی پر 5% ایکسائز ڈیوٹی کر دی گئی ہے. پراپرٹی اور پلاٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بڑھا دی. کہ اس سے تو یعنی ٹیکس بیس نہیں بڑھا رہے، ٹیکس ریشو بڑھائے جا رہے ہیں، ٹیکس کی شرح بڑھائے جا رہے ہیں. کتنا لوگوں سے ٹیکس لیں گے انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ؟ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. دیکھیے اس وقت جو آج کے نمبر بھی اگر آپ دیکھیں تو انڈیویجولز کو 2.9 ملین نے ہی صرف ریٹرن فائل کی ہے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ صرف جو اس وقت بایو میٹرک موبائل یوزر ہیں، جن سے ہم 15% ایڈوانس ٹیکس لے رہے ہیں، ان کی تعداد بھی کسی شکل بھی 75 ملین اور 100 ملین کے درمیان ہے. تو اس میں سے 20 ملین تو ایسے ہیں جن کی قابل ٹیکس آمدنی ہے، تو وہ کیوں ریٹرنز فائل نہیں کرتے. یہ ایف بی آر کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ اتنے سالوں میں وہ ایک ڈیٹا کی انالیسس سے یہ ثابت نہیں کر سکی کہ کس آدمی کی جو آمدنی تھی اس کو اگر نان فائلر میں ہی رکھنا ہے اور اس سے تھوڑا سا ٹیکس زیادہ دے دینا ہے، تو یہ تو پھر ایک اسٹیٹ کی پالیسی آف اپیزمنٹ ہو گئی کہ آپ اور میں تو اچھے ٹیکس پیئر ہیں، کمپلائنٹ ہیں، ہمارا ٹیکس بھی جو ہے وہ سورس پہ کٹ جائے، ہم ریٹرن بھی دیں، اور وہ دوسرا آدمی جو اپنا ٹیکس دوسروں پہ پاس آن کر دے. دیکھیں یہ جو ہم نان فائلر کا سمجھتے ہیں کہ جی اس سے وہ پینلائز کر رہے ہیں، یہ ایک ان کو اکنامی کے اصول کا شاید اندازہ نہیں ہے یا جان بوجھ کے کرتے ہیں. وہ تو پاس آن کر دیتا ہے وہ ساری اس آئٹمس کو اور اپنے منافع میں شامل کر کے اس کو زیادہ لوگوں سے لے لیتا ہے. تو وہ تو پھر نان فائلر ہی رہے گا نا. اور صحیح. یہ ویسے بھی سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے دنیا کو کہ آپ کے کنٹری میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ریٹرن نہیں دیتے اور آپ ان کو ایک لیجیٹیمیٹ اسٹیٹس جو ہے وہ دیتے ہیں. تو اس میں میرا خیال ہے کہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جو براڈنگ کرنی تھی، جو زیادہ سے زیادہ ہمیں لوگوں سے ان کی جو ایکچوئل انکم پہ ٹیکس لینا تھا، اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، اور بس اشترا بڑھا کر مختلف جگہ پہ مختلف ٹرانزیکشنز کے اوپر ہم نے کام چلانے کی کوشش کی. اب سیل پرچیز کے اوپر سیل ٹیکس کیسے ای مول پراپرٹی پہ لگ سکتا ہے؟ وہ تو گڈس پہ لگتا ہے. ای مول پراپرٹی تو گڈس کی ڈیفینیشن میں نہیں آتی ہے. اور سروسز سیکٹر جو ہے، جو سروسز سیکٹر ہے جی ڈاکٹر صاحب، میں ذاتی معلومات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ سروسز سیکٹر میں آپ بھی جانتے ہیں کہ
انڈر انوائسنگ ہے, لوگ اس ٹرانزیکشن کو ڈاکیومنٹ ہی نہیں کرے صرف اس وجہ سے کہ اس پہ 16% جی ایس ٹی لگایا ہوا آپ نے پہلے, اب اس کو 18% کر دیں گے تو وہ ساری ٹرانزیکشنز تو بینک سے باہر رہ کر کی جائیں گی, وہ تو ڈاکیومنٹڈ نہیں ہوں گی. جی بالکل, یہ انفارمل اکانومی جیسے ہی ہم اس طرح کی ریٹک ٹیکسیشن کرتے ہیں تو اس سے انفارمل اکانومی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر دیکھ لیجئے کہ جو آپ اور ہم بار بار اس کے طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس سے تو وہ پھر نان فائلر ہی رہیں گے وہ لوگ, اور اگر کسی طرح سے آپ نے کسی جگہ ان سے ود ہولڈنگ زیادہ لے بھی لیا تو وہ پاس آن کر دیں گے, کیونکہ ان کو تو پری ہینڈ پتا ہے کہ مجھے یہ ٹیکس جو ہے میرا ود ہولڈ ہو جانا ہے. تو ہم نے ڈائریکٹ ٹیکس کو بھی انڈائریکٹ ٹیکس بنا دیا ہے, اور ہر طرح کی ٹرانزیکشن کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ انکم ٹیکس ہے. وہ کس طرح کا انکم ٹیکس ہے جو آپ ٹرانزیکشن پہ لگا لیں اور اس کی انکم ڈیٹرمن ہی نہ کریں, کیونکہ تو انکم ٹیکس تو انکم ڈیٹرمن کرنے کے بعد ہوتا ہے. ود ہولڈنگ ٹیکس اگر کوئی ہوا ہے تو اس کے اگینسٹ کریڈٹ کے طور پہ آپ کو ملے گا نا, آپ نے اس ود ہولڈنگ کو ہی اپنا ٹیکس سمجھ لیا ہے. تو اس میں کوئی ہمیں پیراڈائم شفٹ تو بڑی دور کی بات ہے, کوئی سمجھداری کی بات بھی نہیں کی گئی. میرا خیال ہے کہ یہ اگر ایف بی آر کو ایک آپ سرٹن نمبر دے دیتے ہیں کہ آپ نے کلیکٹ کرنا ہے, وہی اس کی پالیسی بناتے ہیں, وہی لا بناتے ہیں, یہی سب سے غلط بات ہے کہ ایک کلیکٹنگ ایجنسی کو یہ اجازت تو نہیں ہونی چاہیے. یہ لا تو بننا چاہیے جہاں پارلیمنٹ میں ڈسکس ہو, سلیکٹ کمیٹیز کے اوپر اسٹیک ہولڈرز کو بلایا جائے, پبلک ہیئرنگز ہو, پھر ایک ٹیکس کی جو ہے ہم ایک کوئی لانگ ٹرم پالیسی بنائیں, اس کے مطابق لاز بنائیں. یہ تو ایف بی آر کے لوگ اس حد تک وہ تو اپنے نمبر پورے کرنے کے لیے یہاں سے شرح بڑھا دیں گے, وہاں سے تھوڑی سی ٹیکس کی جو ہے وہ ریٹ بڑھا دیں گے اور صحیح. اپنا نمبر پورا کر لیں گے. اور ڈاکٹر صاحب جو تنخواہ دار طبقے پر 5 سے 35% تک انکم ٹیکس کیا گیا ہے اور وہ سلیبز بھی تبدیل کر دی گئی ہیں. اب ہم جانتے ہیں کہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں 35 سے زیادہ بھی ہے, 45% تک ٹیکس بھی لیا جاتا ہے, 50% تک ٹیکس بھی لیا جاتا ہے, لیکن وہ ٹیکس پر ریاست اپنے لوگوں کو ہیلتھ, ایجوکیشن, سیکیورٹی اور باقی سروسز کی فارم میں واپس لوٹاتی ہے. جو لوگ بے روزگار ہوتے ہیں ان کو سٹائپنڈز ملتا ہے. یہاں 35% ٹیکس کوئی کیوں دے گا جانتے بوجھتے ہوئے, ارادتاً کیوں دے گا, کس خواہش کی وجہ سے دے گا, ریاست اس کو کیا پے بیک کر رہی ہے؟ کہ بالکل درست فرمایا, ریسیپروکل کوئی اس کا امپیکٹ ہے نہیں. جہاں پہ بھی سوشل کانٹریکٹ ہے اور یہ ٹیکس جو ہے اس شرح سے لیا جاتا ہے تو وہاں پہ آپ نے درست فرمایا, اسکینڈینیویا میں 3 ٹیئر کے ٹیکس ہوتے ہیں کہ آپ سے جو وہ ایک انکم ٹیکس پھر پروونس کا, اور اس کے نیچے پھر وہ 3rd ٹیئر کا گورنمنٹ کا, لوکل کا بھی ایک ہی بریکٹ پہ لے لیتے ہیں, ان کو وہ ٹیکس ایلوکیٹ کر دیتے ہیں, اور اس کے اس سوشل سروسز اور ہر چیز جو ہے وہ آپ کو وہاں فری ملتی ہے, کم از کم جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے. یہاں تو آپ ٹیکس کے لیے چلے جا رہے ہیں, وہ سارا فسکل ڈیفیسٹ میں آپ غارت کیے چلے جا رہے ہیں, اس سے نہ انفراسٹرکچر امپروو ہو رہا ہے, نہ اس سے انسانوں کی زندگی بہتر ہو رہی ہے. اب کسی قسم کا آپ نے دیکھا فنڈ اس میں بنانے کی بات کی گئی ہو کہ ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور اسکلفل ٹریننگ کے لیے کوئی ایسی چیز کریں گے کہ ہمارے نوجوان اپنی ابتدائی تعلیم میں جو یعنی 10th اسٹینڈرڈ ہے اس کے اندر کوئی ایسی سیٹ اسکل سیکھ لیں کہ وہ خود بخود, آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ لیپ فراگ کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ وہ آن لائن بہت پیسہ کما سکتے ہیں, بہت ضرورت ہے لوگ کو, مگر ان کو وہ اسکل سیٹ سکھائی نہیں جاتی ہیں, اور ظاہر ہے وہ ایک پیپر ڈگری دے دی جاتی ہے جو کسی کام کی نہیں ہے. اب اس طرف بھی کوئی توجہ نہیں ہے اور صوبوں کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن بھی نہیں ہے کہ اس طرح کی پالیسیز جو ہیں وہ ہم مل کر بنائیں. اور آپ دیکھا ہوگا کہ صوبے نہ پراپرٹی کے اوپر مناسب امیر لوگوں سے ٹیکس لینے پر تیار ہے اور نہ ہی ایگریکلچر پر, وہ بھی سارے وفاق کے ٹیکسز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب پنجاب میرے خیال میں اس وقت تو آپ کو اندازہ ہی ہے کہ یورپ میں بھی کوئی ایسی ملک نہیں ہے جس کی آبادی پنجاب کے برابر ہو, اور ٹیکس وہ اپنا کلیکٹ کرتے ہیں 500 بلین. اب حیرت کی بات ہے کہ ایک اتنا بڑا صوبہ جو کئی ملکوں سے بھی بڑا ہے وہ صرف 500 ارب کا ٹیکس اپنے طور پہ اکٹھا کرتا ہے, اور باقی اس کو اگر پنجاب ایک آزاد ملک ہوتا ڈاکٹر صاحب تو آج وہ دنیا کا 12واں بڑا ملک ہوتا یا 11واں بڑا ملک ہوتا. تو آخری سوال ڈاکٹر صاحب, ایکسپورٹرز کی آمدن پر بھی 29 سے 35% ٹیکس لاگو کیا جا رہا ہے. ایکسپورٹ پہلے نہیں ہے ملک میں, پھر آپ ایکسپورٹر پر ٹیکس لگا رہے ہیں. جی بالکل, اور اس میں دوسری بات یہ کہ وہ ڈسکریشن آ جائے گی ایف بی آر کے لوگوں کے ہاتھ کے, ان کی انکم کی جب وہ آئیں گے نیٹ انکم پر تو ان کا آڈٹ کریں گے, تنگ کریں گے. اور ویسے بھی ان کے ہاں تو ہمیں زیادہ انسینٹیوائز کرنا چاہیے کہ وہ اپنی بیلنسنگ ماڈرنائزنگ کریں تاکہ ویلیو ایڈ کریں, اور بجائے صرف یہ ہم یارڈ بیچنے کے
اور کپڑا بیچنے کے ہم کوئی گارمنٹس کی طرف جائیں. اب بنگلہ دیش گارمنٹس کے اندر 55 بلین کراس کر چکا ہے. ویلیو ایڈیشن تو گارمنٹس میں ہے نہ کہ دھاگا بیچنے میں ہے. بجائے وہاں پہ بھی کوئی صحیح بات کی جائے, الٹا ان کے اوپر ہم ٹیکس کا برڈن زیادہ کر رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب, ماہر معیشت اور خاص طور پہ ٹیکس معاملات میں پاکستان میں ایک بہت بڑا نام ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپسی پہ اپوزیشن آج کے اس بجٹ کے بارے میں کیا سوچتی ہے, تحریک انصاف کی رہنما ہمارے ساتھ ہوں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. آج شہباز شریف کی دوسری حکومت نے اپنا پہلا بجٹ پیش کیا جس میں بلند و بانگ دعوے کیے گئے, لیکن اگر زمینی حقائق دیکھے جائیں تو شہباز حکومت کے معاشی کامیابی کے دعوے محض لفظوں کا گورکھ دھندا ہیں. پی ڈی ایم کے دونوں ادوار میں مہنگائی نے پاکستان کی تاریخ کے تمام ریکارڈ توڑے. عوام پر اس شدید مہنگائی کا اس قدر بوجھ پڑا کہ لوگ خودکشیوں پر مجبور ہوئے. اصل حقائق پر نظر ڈالیں تو پیٹرول کی فی لیٹر قیمت تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے یعنی اپریل 2022 میں 150 روپے تھی. اس کے بعد فی لیٹر پیٹرول 269 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. رواں مالی سال پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے. آئی ایم ایف کی شرائط کے باعث تاریخ میں پہلی مرتبہ پیٹرول اور ڈیزل پر 60 روپے لیوی عائد کی گئی. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح تک پہنچیں. تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے روز ڈالر کی قیمت 184 روپے تھی, جو 9 اگست 2023 کو پی ڈی ایم 1 حکومت کے خاتمے کے دن 287 روپے تھی. اب ڈالر کی حالیہ قیمت 278 روپے 45 پیسے تک بڑھ چکی ہے. عمران خان کی حکومت کے آخری چند ماہ میں فی کلو آٹے کی قیمت 58 روپے اور فی کلو چینی کی قیمت 88 روپے تھی. اب شہباز شریف کے دوسرے دور میں آٹا 123 روپے فی کلو اور چینی 150 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے. تحریک انصاف کے دور یعنی اپریل 2022 میں فی یونٹ بجلی کی قیمت 9 روپے 50 پیسے تھی, جس میں پہلی پی ڈی ایم حکومت نے 73% اضافہ کر کے فی یونٹ بجلی 16 روپے 48 پیسے تک پہنچا دی تھی. یکم جنوری 2022 میں پاکستان کا بیرونی قرض 83.9 ارب ڈالرز تھا. اب رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران بیرونی قرض 86 ارب 70 کروڑ ڈالرز رہا. پی ڈی ایم کے دور حکومت میں کھلا دودھ 86 روپے فی کلو تھا. اب شہباز شریف کی حکومت کے دوسرے دور میں کھلا دودھ 220 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما اور الیکشن کنٹیسٹ کر چکی ہیں مہربانو قریشی صاحبہ, شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی. بہت بہت شکریہ مہربانو صاحبہ آپ کے وقت کا. بجٹ کتنا مختلف, یعنی اگر ہم عوامی امنگوں کی بات کریں یا لوگوں کے مسائل کی بات کریں تو یہ بجٹ کوئی ایڈریس کرے گا لوگوں کے ایشوز کو؟ السلام علیکم امیر عباس صاحب, بالکل آپ کا بہت شکریہ اس سوال سے شروع کرنے کا. دیکھیے پاکستان میں اس وقت جو معاشی صورتحال ہے کبھی اتنی سنگین نوعیت کی پہلے نہیں ہوئی. اس وقت جہاں پہ آپ کے سارے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں دے آر ایٹ این آل ٹائم لو. آپ کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ بہتری آئے گی انویسٹمنٹ سے, اور اگر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ باہر ملکوں سے فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے, تو اگر ہم صرف اسٹیٹسٹکلی دیکھیں تو یہ 50 سالہ لو ہے اس وقت جو ہماری انویسٹمنٹس ہیں جو پاکستان میں آ رہی ہیں. they're just 13% of the GDP. 50 سال میں اتنے لوگ کبھی نہیں ہوئے. اور جو اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے, جو آپ کا سیاسی استحکام نہیں ہے ملک میں, جو صورتحال ہے تشویشناک, لگ نہیں رہا کہ یہاں پہ اور انویسٹمنٹ بھی آئے گی. آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جو پاکستان کے اندر لوگ ایک لوکل آپ کی ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ہوتی ہے, انڈسٹری بڑھتی ہے, لگائی جاتی ہے. تحریک انصاف کے دور میں 10% پہ تھی آپ کی انڈسٹریل گروتھ. اس وقت وہ پچھلے سال نیگیٹو تھی, اس وقت وہ 1 یا 2% پہ ہے. اور اس میں اگر آپ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو دیکھیں تو وہ 0.1% پہ ہے. تو اسی تو یہ لگ رہا ہے کہ صرف اکانومی کانٹریکٹ نہیں کی, لوگوں کو اعتماد بھی نہیں ہے, اور لوگ مزید جو ہے صنعت کاری کرنا نہیں چاہتے کیونکہ آپ کی ڈومیسٹک مارکیٹ شرنک کر گئی ہے. اب ایک شرنکنگ مارکیٹ میں, ایک پولیٹیکل انسٹیبل انوائرمنٹ میں فورن انویسٹر کیوں آئے گا؟ آپ نے دیکھا وزیر اعظم بہت ہی ایک ان پلانڈ لگ رہا تھا ٹرپ ان کا چائنا کا, کیونکہ بجٹ ڈیلے کیا, پھر وہ چائنا گئے, چائنا سے واپس آئے, اور جتنے ہم نے آپ نے نکے ایشیا کی پڑھی ہوگی رپورٹ,
اور باقی چائنیز اگر آپ میڈیا میں بھی پڑھیں تو وہاں سے خبر کچھ اتنی اچھی نہیں ہے. چائنیز انویسٹرز کو آپ کسی طرح بھی اٹریکٹ نہیں کر پائے. آپ نے ان کو کوئی ایسے نہ صورتحال ایسی نہ کوئی آپ نے انوائرمنٹ دکھائی یا کوئی ایسی بات کی یا کوئی ایسے ایکسائٹنگ پروجیکٹس دکھائے کہ جس میں وہ آئیں اور انویسٹ کرنا چاہیں. اب دیکھیے لوگ ایک ملک میں انویسٹ کرتے ہیں, سرمایہ کاری اگر کرتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ایک چیریٹی ہے, وہ کرتے ہیں بیکاز دے وانٹ ٹو میک پروفٹس. آپ کے پاس ایک مارکیٹ ضرور ہے, آپ کی پاپولیشن ضرور ہے, مگر اس مارکیٹ میں لوگ آنے سے کترا کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر آپ کا کوئی نظام نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہم ایک جمہوریت ہے, بٹ یہاں پہ جمہوریت کا نظام نہیں ہے. عدالتیں فعال نہیں ہیں, عدالتوں کو مفلوج کر دیا گیا ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, ان کو آپ نے دیوار سے لگایا ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح عدالتیں جب انصاف بھی دیتی ہیں تو ان کے احکامات کی نفی کی جا رہی ہے ریاست کی طرف سے. تو یہ وہ صورتحال ہی نہیں ہے. اس لیے ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کریں, اور یہ مینڈیٹ کی بحالی سے شروع ہوتا ہے. مہربان صاحبہ, مینڈیٹ کی بحالی ہوگی عموماً حکومتیں اپنے معاشی فیلئرز کو یا اپنی معاشی ناکامیوں کو اپوزیشن کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ اپوزیشن ایسا ماحول بنا دیتی ہے کہ وہ کام نہیں کرنے دے رہی ہے, احتجاج کرتی ہے, دھرنے دیتی ہے. خاص طور پہ پی ٹی آئی سے متعلق پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا ایک بیانیہ ہے. تو یہ حکومت تو ابھی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ملک آگے نہیں جا پا رہا تو اس میں ایک بہت بڑی وجہ پی ٹی آئی کا سیاسی بیہیویئر ہے. میں آپ کو ایک اسٹیٹسٹک دیتی ہوں. آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کے دور میں 3 لانگ مارچز ہوئیں, تب بھی بہت احتجاج ہوا کرتا تھا اپوزیشن کی جماعتوں سے. پی ڈی ایم کا ایک اتحاد بنا, پہلے بھی بنا, پھر تو این میں وی او این سی لے کر آئے, سہولت کاری ہوئی ان کی. مگر اس دور میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو معاشی ترقی کی شرح تھی پی ٹی آئی کے دور میں جب ہماری حکومت کو رخصت کیا گیا, اٹ واز ایٹ 6.18%. ٹھیک ہے, تو وہی صورتحال تھی. آپ نے دیکھا پارلیمان میں شور شرابہ ہوتا تھا, سلیکٹڈ کے صرف نعرے لگتے تھے, قانون سازی اتنی نہیں ہوتی تھی. فیٹف کی گرے لسٹ میں ہم تھے, اس کے لیے ہمیں اصلاحات کرنی پڑی. آپ کو معلوم ہے تب کیا شور مچا, مگر اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے چیزوں کو چلایا اور چیزوں کو ہینڈل کیا. اور کووڈ جیسے جو مطلب کہتے ہیں ونس ان اے لائف ٹائم اس طرح کا کوئی آتا ہے, وبا آتی ہے, اس کے باوجود چیزوں کو بہتر طریقے سے ہینڈل کیا. آج یا پچھلے 2 سال, کیونکہ یہ حکومت 2 سال کا تسلسل ہے, یہ 4 مہینے کی حکومت نہیں ہے. پہلے بھی یہ تھے, کیئر ٹیکر بھی انہی کی ایکسٹینشن تھی, اور یہ کنٹینیو کر رہے ہیں. آپ معاشی ترقی کی شرح اب دیکھیں, 2022 سے 2023 میں نیگیٹو 0.21% تھی, اب وہ 2.38% ہے. ہم ابھی بھی 2 سال کے بعد بھی جہاں پہ تحریک انصاف چھوڑ کے گئی تھی آپ کی معاشی ترقی کی شرح, وہاں سے ہم بہت میلوں دور ہیں. جو آپ کے پاورٹی کے فگرز ہیں وہ صرف بڑھ گئے ہیں. آپ کی 40.1% پہ پاورٹی آ گئی ہے, کا ریٹ جو آ گیا ہے, اور وہ بڑھتا جا رہا ہے. حکومت ضرور یہ کہے گی کہ انفلیشن جو ہے وہ 11.8% پہ آ گئی ہے, کم ہوئی ہے. مگر اگر ہم اس کا وہ کریں, کمپیریزن کریں کہ پرائسز کہاں تھیں 2 سال پہلے اور لیکن آج کہاں ہے, تو ایک اور کہانی بتا. وہ بھی فگرز میں تو نظر آ رہا ہے کہ اتنی انفلیشن جو ہے وہ 3 ٹائمز حکومت شو کر رہی ہے 3-4 مہینوں میں, جو کہ ممکن نہیں ہے 3-4 مہینوں میں آپ اتنی کم کر سکتے ہیں. نہیں, فگرز کی ہیرا پھیری ہے نا, اس میں صرف ایک آپ کو کمپیریٹیو ریٹ دیا جا رہا ہے. اگر آپ پچھلے سال سے کمپیئر کریں تو ہاں لگتا ہے انفلیشن کم آ گیا, مگر اگر آپ ریئل ٹرمز میں نمبرز دیکھیں اور آپ قیمتیں دیکھیں تو وہ کم نہیں ہوئی. پہلے اتنی زیادہ اونچی چلی گئی تھی قیمتیں کہ وہاں سے تھوڑی کم آئی ہیں. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. گندم سے شروع کرتے ہیں. 31 مارچ 2023 607 روپے 10 kg گندم کی قیمت تھی. وہ 2023 میں 1229 روپے کی ہوئی, اور اس وقت 1168 روپیز ہے. تو شاید 2023 سے کمی تو آئی ہے, مگر اس کو کمپیئر کیجئے کہاں 600 اور کہاں 1100. تو اگر آپ دیکھیں کہ چینی کی قیمت, جس کے اوپر ہمیشہ بہت شور مچتا ہے پاکستان میں, 2023 میں چینی کی قیمت 86 روپیز تھی, اور آج چینی کی قیمت 143 روپیز ہے. یہ بیسکس ہیں. اسی طرح اگر آپ چائے کی قیمت دیکھیں, وہ 258 پہ ہوا کرتی تھی 2022 میں, اور اب وہی قیمت 544 روپیز پہ جا رکی ہے.
تو یہ ساری بیسک نیسیسٹیز ہیں جو ہر پاکستانی جن کا استعمال کرتا ہے. اب اس میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ پہلے اگر ایک جو عام شہری ہے اس کی تنخواہ میں جو ویج ایروژن ہوئی ہے اس وقت، وہ پہلے اگر کوئی اس کی ڈسپینسیبل انکم بچتی تھی جس سے وہ بچوں کو باہر کھانے کے لیے لے جاتا تھا یا چھٹی کا سوچ سکتا تھا، اب اس کے پاس وہ گنجائش بھی نہیں ہے، کیونکہ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس نے اپنے خرچے کس طرح پورے کرنے ہیں. اور اس کے اندر اب مزید اب ایڈ کریں جب ٹیرف ہائیکس آئیں گے، آلریڈی بجلی کی جو قیمت ہے وہ تگنی سے بھی زیادہ ہو چکی ہے پچھلے 2 سالوں میں، ہر کچھ مہینوں کے بعد بڑھائی جاتی ہے. اس کی وجوہات سرکولر ڈیٹ، لائن لاسز، انفیشنسیز ہیں، مگر اس کا خمیازہ جو ہے وہ کنزیومر کو بھگتنا پڑتا ہے، کیونکہ جو حکومت ہے وہ ان کو پالیسی کنٹرول نہیں ہے، گرپ نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ کس طرح ہم نے کرنا ہے. اس سب کے بعد جب آپ دیکھیں گے کہ جو نیٹ افیکٹ ہے، عام شہری کی زندگی آسان نہیں ہوگی. آپ انفلیشن کے نمبرز بے شک دکھا دیں، آپ اس کو سنگل ڈیجٹ میں بھی دکھا دیں اگر آپ کر سکتے ہیں، مگر اگر ایک آدمی اپنے بچوں کو 3 وقت کی روٹی، گھر کی بجلی کا بل، اسکول کا خرچہ یہ سب نہیں کر سکتا اور پیٹرول کا نہیں بھر سکتا اپنی موٹر سائیکل میں، تو اس کی زندگی کیا آسان ہوئی ہے یا مشکل ہوئی ہے؟ حکومت کو تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم پالیسی سے اپنے عام پاکستانی کی زندگی کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. دین آن اے لارجر اسکیل اگر ہم بات کریں تو حکومت بات کرتی ہے کہ ایکسپورٹس، آبویسلی ریونیو کہاں سے آئے گا؟ بہتر ٹیکس کلیکشن سے. وہ ٹیکس نیٹ وائڈن ہونا ہے. اب دیکھنا ہے کہ اس حکومت میں کتنی جرت ہے اور کتنی ول ہے کہ یہ ٹیکس کو وائڈن، ٹیکس پیئر کا ٹیکس صرف نہیں بڑھانا ہے، جی ایس ٹی کے ہم نے صرف وہاں سے انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے ہم نے سب سے اور پیسے نہیں لینے ہیں، ہم نے ٹیکس نیٹ وائڈن کرنی ہے. اور دوسرا طریقہ ہے ہم کہاں سے ارن کریں گے؟ ایکسپورٹ سے. اب آپ کا ایکسپورٹ سیکٹر ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں، آپ کا انڈسٹریل سیکٹر جو ہے اس میں گروتھ جو ہے وہ بالکل ایک رینگ رہی ہے، ختم ہو چکی ہے. اب اس میں آپ ایکسپورٹس دیکھیں، ایکسپورٹس میں بھی آپ کا جو ڈراپ آیا ہے پچھلے 2 سالوں میں، اٹس انپریسیڈنٹڈ. اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ کوئی نئے سیکٹرز آف ایکسپورٹ، ہم آئی ٹی کی بات کرتے ہیں، اٹس اے گروئنگ انڈسٹری. مگر مجھے بتائیے اس وقت پاکستان میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئی ٹی سیکٹر آپ کا بوم کرے گا اور اس میں ایکسپورٹس آپ کی بڑھیں گی جب اس ملک میں ایک فائر وال آ رہی ہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، ٹویٹر مہینوں سے بند ہے، بالکل صحیح. آزادی رائے کی جو ایک ماحول ہے، ایک سپریسو ماحول. آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ ایک تو 2022 جب عمران خان صاحب کو نکالا گیا تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، اس وقت سے لے کر اب تک جتنے معاشی اشاریے ہیں وہ نیچے گئے ہیں بجائے کہ وہ بہتر ہوتے. اور دوسرا آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر حکومت ایک ایسا ماحول بنا کے رکھے گی جس میں انتقام اور مقدمات اور کارکردگی کے بجائے اس حکومت کی توجہ مخالفین پر ہوگی، تو حکومت معیشت کو آگے نہیں لے جا سکتی. بہت بہت شکریہ. مہربانو قریشی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپسی پہ بات کریں گے. صحافی عمران ریاض کو گزشتہ 2 سال میں 4تھی بار گرفتار کیا گیا ہے. بریک کے بعد خوش آمدید. آزادی رائے کی تاریخ کے بارے میں ایک امریکی تحقیقی رپورٹ میں درج ہے کہ حکومتی پابندی کے بغیر اظہار رائے کے حق کا جمہوری نظریہ قدیم یونانی ریاستوں میں بھی موجود تھا. 5ویں صدی قبل مسیح کے آخر میں یونانیوں نے آزادی اظہار کو جمہوری اصول کے طور پر پیش کیا اور اس کے لیے پرہیسیا کی اصطلاح استعمال کی گئی، جس کا مطلب ہے فری سپیچ. بعد ازاں پرہیسیا ایتھنز کی جمہوریت کا ایک بنیادی حصہ بن گیا. سیاسی رہنما، فلسفی، ڈرامہ نگار اور ایتھنز کے عام باشندے سیاست اور مذہب پر کھل کر بحث کرنے اور بعض حالات میں حکومت پر تنقید کرنے کے لیے آزاد تھے. اگر پاکستان کی بات کریں تو یہ ایک جمہوری ملک ہے، لیکن یہاں اظہار رائے کی آزادی محض لفاظی اور کاغذوں تک محدود ہے. رپورٹس کے مطابق 4 ماہ لاپتہ رہنے والے اور حکومت سمیت طاقتور حلقوں کے سخت ناقد صحافی عمران ریاض کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا ہے. گزشتہ شب صحافی عمران ریاض کو لاہور ایئرپورٹ سے حج پر جاتے ہوئے حالت احرام میں گرفتار کیا گیا. عمران ریاض خان کے وکلاء کے مطابق ان کی تمام مقدمات میں ضمانت ہو چکی ہے اور انہیں بیرون ملک جانے کی بھی اجازت عدالتوں سے مل چکی ہے. اس گرفتاری کے حوالے سے عمران ریاض کے آفیشیل ایکس یعنی ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ حالت احرام میں گاڑی میں بیٹھے ہیں اور حج پر جانے کی تیاری مکمل ہے. اس دوران وردی اور بغیر وردی والے کچھ افراد عمران ریاض کو دھکے دیتے ہیں اور پھر انہیں اپنے ہمراہ لے جاتے ہیں.
عمران ریاض خان کو دھکے اور بدتمیزی سے گرفتار کیا گیا۔ اسی ٹویٹ میں ان کی ویڈیو بھی شیئر کی گئی ہے کہ جس میں عمران ریاض نے کہا کہ مجھے حج کے لیے جانا ہے، اس ملک کو نہیں چھوڑنا، سب لوگ جانتے ہیں کہ میں اس ملک کو کبھی نہیں چھوڑ کر جاؤں گا، میں اس ملک میں رہنا چاہتا ہوں لیکن میں زندہ اور آزاد بھی رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بار بار پکڑ کر مجھے اندر ڈال دیتے ہیں، کبھی غائب کر دیتے ہیں، کبھی مقدمات درج کر دیتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ صحافی عمران ریاض کو چوتھی بار گرفتار کیا گیا ہے۔ عمران ریاض کو 9 مئی کے فسادات کے 2 دن بعد سیالکوٹ ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ جولائی 2022 میں انہیں اٹک کی پولیس نے اسلام آباد ٹول پلازا کے قریب سے گرفتار کیا۔ رہا ہوئے تو ضلع چکوال کی پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ بعد ازاں عمران ریاض کو راہداری ریمانڈ پر ضلع لاہور کی پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ فروری 2024 کو عمران ریاض کو ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا۔ آخرکار 25 ستمبر 2023 کو صحافی عمران ریاض خان 4 ماہ بعد گھر واپس پہنچے۔ اسلام آباد میں عدالتی کارروائیوں کو رپورٹ کرنے والے سینئر صحافی ثاقب بشیر کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کے حکم پر عمران ریاض خان کا نام وزارت داخلہ نے ECL سے نکالا، کیونکہ حکومت عدالت کے سامنے کوئی جواز نہیں رکھ سکی تھی۔ اس کے باوجود 31 مئی کو ایئرپورٹ پر انہیں روک لیا گیا اور ان کا نام PCL میں ڈال دیا گیا۔ پھر چیف جسٹس نے PCL سے بھی نام نکالنے کا حکم دیا کیونکہ حکومت کوئی جواز پیش نہیں کر سکی تھی۔ عدالت نے ساتھ ہی سیکٹری داخلہ کے اطمینان کے لیے شورٹی کا بھی لکھا، جس کے بعد 5 دن گزر گئے لیکن وزارت داخلہ نے ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود کچھ نہ کیا، جس کے بعد کل انٹرا کورٹ اپیل میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر کی عدالت میں اپیل پہنچی۔ پھر عمران ریاض خان نے 10 لاکھ کی شورٹی سیکرٹری داخلہ کو انڈر ٹیکنگ کے ساتھ فراہم کی کہ وہ تحقیقاتی ایجنسی کے ساتھ تعاون کریں گے اور جب بھی بلایا جائے گا وہ عدالت کی کارروائی میں حاضر ہوں گے۔ اس بنیاد پر وزارت داخلہ نے کل ان کا نام PCL سے بھی نکال دیا، جس کے بعد عمران ریاض نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیان حلفی دیا کہ حج سے واپسی کے بعد وہ 8 جولائی کو عدالت کے سامنے پیش ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود عمران ریاض کو حج جیسے مقدس فریضہ پر جانے سے روکنا انتہائی حیران کن ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل، دیکھتے رہیے گا جمہوریت۔